बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा से जो मनाजर देखने को मिले, बड़ी हद तक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा ये मनाजर वाजे कर देते हैं। जो स्पेकुलेशंस थी कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे नहीं होंगे और क्या माइनस तहरीक इंसाफ इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगी, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, इन तमाम सवालात का जवाब खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मनाजर से वाज़े हो जाता है। और 48 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद इमरान खान से बड़ा राब्ता हुआ है और उस राब्ते की तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ साथ नून लीग की सफ़ों में इस वक्त क्या चल रहा है। आप देखें कि ये कोई बड़ा जलसा नहीं था, ये वर्कर्स कन्वेंशन थे और इन वर्कर्स कन्वेंशन को कोई लीड करने वाला नहीं था। कोई पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, कोई पार्टी का बड़ा ओहदेदार, कोई तहरीक इंसाफ का पुराना चेहरा इन जलसों में, इन वर्कर्स कन्वेंशन में मौजूद नहीं था। शेर अफजल मरवत साहब ने ये वर्कर्स कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किए और शेर अफजल मरवत साहब आज से चंद हफ्तों पहले शायद तहरीक इंसाफ के मरकजी लीडरान जो हैं उनको भी मालूम ना हो कि इनका सियासी बैकग्राउंड क्या है और तहरीक इंसाफ के साथ इनका कोई इतना ज़्यादा पुराना ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद जिस तरह से वर्कर्स कन्वेंशन जलसों में तब्दील हुए और लाखों की तादाद में एक लोगों के जो जज्बात थे, लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे, उसने ये वाजे कर दिया है कि तहरीक इंसाफ अब जलसों से मुबर्रा हो चुकी है। तहरीक इंसाफ जो पब्लिक एक्टिविटीज़ है, आवाम को जो मोबिलाइज ऑर्गेनाइज करने की जितनी भी सियासी कोशिशें हैं उन सब से मुबर्रा हो चुकी है। और जितना चाहे मर्जी आप रियासती ताकत का इस्तेमाल कर लें, पार्टी को तोड़ फोड़ दें, 100% लोग भी अगर पार्टी छोड़कर चले जाएं, सिर्फ इमरान खान अगर डटा रहे तो लोग उसका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। और अगर इलेक्शन हुआ, अगर 8 फरवरी को चुनाव हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ये वाजे हो गया है कि क्लीन स्वीप होगा और किसी भी तरह लोगों को रोकना, लोगों के दिलों से इमरान खान की तहरीक इंसाफ की मोहब्बत को निकालना ये कम अज़ कम मुमकिन नहीं रहा। चलें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि अवाम के दिलों से मोहब्बत निकाली जा सकती है। जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जिस तरह की चालें चली जा रही हैं, कभी कोई हाजरा शरीफ आ जाती है, कभी कोई मानेगा का इंटरव्यू आ जाता है, जिस तरह के घटिया हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आप अवाम के एक मखसूस तबके को मुतनफ़र कर सकते हैं। लेकिन आप इमरान खान की जगह इमरान खान से नफ़रत तो करवा सकते हैं, लोगों के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत तो निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में ये जो पिटे हुए, ये जो घिसे हुए, ये बदबूदार चेहरे, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ, इनकी मकबूलियत और इनकी कबूलियत लोगों के दिलों में आप किसी सूरत भी नहीं डाल सकते। और अगर ये कोई यूरोप का छोटा सा मुल्क होता, अफ्रीका का छोटा सा मुल्क होता, कोई 30 40 50 लाख आबादी होती, या चले एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कोई 1.5 2 करोड़ की आबादी होती, तो आवाम को कंट्रोल करना, लोगों को रोकना किसी हद तक मुमकिन हो सकता था। लेकिन 25-26 करोड़ लोगों के जहनों के ऊपर, उनके ऊपर आप बंदूकें तान कर किसी सूरत भी पहरा नहीं दे सकते। ये बड़ी हद तक वाज़े हो गया है। अब ये जो सारी सियासी सूरत हाल है, आप देखें कि 21 अक्टूबर को पहला और आखिरी जलसा हुआ मुस्लिम लीग नून का। जिस तरह से वो जलसा ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरह से रियासती वसाइल इस्तेमाल किए गए, सरकारी मुलाजमीन को लाया गया, एक एक टिकट होल्डर्स की जिम्मेदारी लगाई गई, बाकायदा पटवारियों की जियो फेंसिंग की गई, एप्लीकेशन तैयार करवाई गई। उसके बाद कोई बड़ी पब्लिक गैदरिंग, कोई बड़ा पब्लिक इंटरेक्शन, कोई जलसा, कोई वर्कर कन्वेंशन मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी है। और आप देखें नवाज शरीफ साहब से अभी मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकातें करवाई जा रही हैं, उनसे इंटरेक्शन करवाया जा रहा है। उसमें चंद दर्जन लोग बैठे होते हैं, वो लोग कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या बेचते हैं, किसी को मालूम नहीं है, किसी को अंदाज़ा नहीं है। कोई इस तरह की बड़ी सियासी एक्टिविटी मुस्लिम लीग नून इस वक्त करने की पोजीशन में नहीं है। बड़ा खौफ है इनकी सफ़ों में, बड़ी बेचैनी है, एक अनहोनी होने का डर है। और जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब ने दावा किया कि अगर इलेक्शन हुए, अगर इंतखाबात हुए
تو مسلم لیگ نون لاہور جو کہ ان کا سیاسی قلعہ ہے، لاہور جو ان کا سیاسی گڑھ ہے، وہاں سے ایک نشست جیتنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ شاید کوئی انہونی ہو جائے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ خواجہ سعد رفیق صاحب والا حلقہ وہاں سے جیت لیں، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی حالت پتلی ہے۔ خیبر پختونخوا کا فیصلہ آ چکا ہے، اور خیبر پختونخوا کے بعد اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر اسی طرح کے ورکرز کنونشن کیے جائیں گے، پنجاب کے اندر سیاسی ایکٹیویٹیز شروع کی جائیں گی، اور یہ جو عوامی لہر، عوامی بیداری کی جو مہم خیبر پختونخوا سے شروع ہوئی ہے، اس کا رخ اب پنجاب کی طرف کیا جائے گا۔ 48 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے حماد اظہر صاحب کا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، ٹویٹ کا متن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں خبر بھی شیئر کروں گا۔ استحکام کارپوریشن منڈی میں بری طرح پٹ چکی ہے، کسی بھی وقت اپنا وجود کھو بیٹھے گی، بکا ہوا مال رعایتی نرخ پر بھی قابل واپسی نہ ہوگا، متاثرین بار بار رابطہ کر کے ہمارا وقت ضائع مت کریں۔ یہ حماد اظہر صاحب کی ٹویٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کاموں کی میں کل جلسہ ہوا، ایک چھوٹے سے پلاٹ کے اندر سٹیج لگایا گیا، 5-5 ہزار روپے دے کر وہاں پر لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا، اور جو فوٹیج سامنے آئی، جو ڈرون شاٹ سامنے آئے، اس سے آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملوں کے تمام تر وسائل اور جو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز ہیں وہ استعمال کیے گئے، لوگوں کو پیسہ دیا گیا، ریاستی مشینری استعمال کی گئی، ریاستی وسائل استعمال کیے گئے، اس کے باوجود لوگ جلسوں میں نہیں آ رہے۔ پنجاب نے اس حد تک فیصلہ سنا دیا ہے، پنجاب اپنا پروٹیسٹ اس حد تک اس طریقے سے ریکارڈ کروا رہا ہے کہ لوگ ان لوگوں کے جلسوں میں نہیں آ رہے۔ اور جہانگیر ترین صاحب نے جو سپیچ کی، اس سپیچ میں وہ اپنی ہی پارٹی کا نام بھول گئے، بار بار استحکام پارٹی کی جگہ تحریک انصاف کا نام لیتے رہے، اور آپ نے ان کے تمام جلسوں میں دیکھا ہوگا کہیں بھی جو علی نواز اعوان صاحب ہیں وہ مرکزی سٹیج پر نظر نہیں آ رہے، فاروق حبیب ہیں وہ مرکزی سٹیج پر نظر نہیں آ رہے، اسی طرح کچھ دیگر لوگ ہیں وہ استحکام پارٹی کے جلسوں میں مرکزی سٹیج پر نظر نہیں آ رہے۔ اور میں نے بھی اپنے کچھ سورسز سے کنفرم کیا، ان کے مطابق انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ کچھ لوگ تحریک انصاف میں واپسی کے لیے بار بار رابطہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے فاروق حبیب صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی، اب علی نواز اعوان صاحب کے حوالے سے یہی خبریں چل رہی ہیں، اور علی نواز اعوان صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے بھی پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے ان پر تنقید نہیں کرنی، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور ان پر جس طرح کا دباؤ رہا، جن حالات کا انہوں نے سامنا کیا، اس کے بعد کوئی گلہ شکوہ بنتا نہیں ہے، یہ ان کی مجبوری تھی، ان کی مجبوری کو سمجھیں۔ اور خان صاحب کچھ لوگوں کو پارٹی میں واپس لینے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ ان میں آپ لوگوں کو شاید بہت سارے لوگوں کو برا لگے، بہت سارے لوگ اس کو ڈس لائک کریں۔ فواد چودھری صاحب کو پارٹی میں واپس لیا جائے گا، شیریں مزاری کو پارٹی میں واپس لیا جائے گا، علی نواز اعوان کو پارٹی میں واپس لیا جا سکتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے 69% جو سابق ایم این ایز تھے، سابق ایم پی ایز تھے، وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف مبرہ ہو چکی ہے سیاسی جلسوں سے، تحریک انصاف مبرہ ہو چکی ہے ایک پولیٹیکل سٹرکچر سے، تحریک انصاف مبرہ ہو چکی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے، اور جتنے بھی سرویز ہیں، تمام کے تمام سرویز یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ 70 سے 80% مقبولیت ہے۔ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے، اگر بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوا، تحریک انصاف کلین سویپ کر جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ فیصلہ سازوں نے، منصوبہ سازوں نے سر جوڑ لیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ مارکیٹ میں دوبارہ سے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ سیکیورٹی حالات بہتر نہیں ہیں خیبر پختونخوا میں، عوامی نیشنل پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، وہ انتخابی مہم نہیں چلا سکتے، اور اسی طرح کچھ اس طرح کی اطلاعات اور اس طرح کے مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہیں ان کو پوسٹ پون کیا جائے۔ پرویز خٹک یہ مطالبہ کر چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان سردی کا بہانہ بنا کر یہ مطالبہ کر چکے ہیں، اسی طرح استحکام پارٹی یہ مطالبہ کر چکی ہے۔ نون لیگ کی صفوں میں بالکل خاموشی ہے، ایک انہونی ہونے کا ڈر ہے۔
ایک کہہ لیں کہ سرپرائز ملنے کا خوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، کوئی سیاسی جلسہ، کوئی کارنر میٹنگ، کوئی ورکر کنونشن، کوئی پارٹی کی میٹنگ اس طرح کی نظر نہیں آ رہی۔ اور جس طرح سے تمام تر ریاستی وسائل، تمام تر سرکاری مشینری ایک سپر لاڈلے کے لیے متحرک ہے، اس کو عوام کے ذہنوں پر، عوام کے دلوں میں زبردستی اتارنے کے لیے یہ کم از کم عوام کی حد تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور فی الحال جو منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں 8 فروری کے انتخابات 95% امکان ہے کہ وہ پوسٹ پون کر دیے جائیں گے، کیونکہ منصوبہ سازوں کے تمام منصوبے پٹ چکے ہیں، تمام کارڈز پٹ چکے ہیں، اور تحریک انصاف اس وقت ایک سیاسی عصبیت بن چکی ہے۔ اگر آپ کو تاریخ سے تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہو، اگر آپ کو سوشل سائنسی سے تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہو، تو ابن خلدون کی ایک تھیوری ہے نظریہ عصبیت، آپ وہ پڑھیں، آپ کو بہت حد تک چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور یہ جو موجودہ منظرنامہ ہے، اس میں خیبر پختونخوا کے ان ورکرز کنونشن اور جلسوں کے بعد مسلم لیگ نون کسی صورت بھی انتخابات میں جانے کا رسک نہیں لے سکتی، کیونکہ اگر 50% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا تو الیکشن کو بھی مینیج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر نکلے تو تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز، چاہے وہ کوئی کمہار ہو، چاہے وہ کوئی موچی ہو، چاہے وہ کوئی مزدور ہو، چاہے کوئی سیکیورٹی گارڈ ہو، چاہے کوئی ان نون عام سا کوئی شہری ہو، وہ بآسانی بڑے بڑے الیکٹیبلز کو شکست فاش دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام تر زور اس وقت لگایا جا رہا ہے کہ بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان غائب کر دیا جائے، پی ٹی آئی کو آؤٹ کر دیا جائے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہ ہو، لیکن وکلا کو ٹکٹ دیے جائیں گے۔ فی الحال جو منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں 8 فروری کا الیکشن مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔